بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جس اللہ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے، اور اس کے لیے پروگرام بن رہے ہیں۔ یہ آئے گا، بچہ ہوگا تو یوں کریں گے، بچی ہوگی تو یوں کریں گے۔ یہ سارے پروگرام کس کے لیے بن رہے ہیں؟ اسی انسان کے لیے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں۔ کتنا کریم اللہ ہے، کتنی لطف ہے اس کرم، اور لطف اور کرم نوازی ہے اس اللہ کی انسان کے لیے۔ والدین کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ جب آیا انسان، ہر شے نچھاور کرنے کے لیے والدین تیار ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی مصروفیات، سب کچھ دنیا میں والدین اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ خود بھوکے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں اگر کھانا کم ہے تو اولاد پہلے کھا لے، بعد میں ہم کھائیں۔ یہ لطف و کرم پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ محبتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں، اگر محبت پیدا نہیں کی، اگر محبت دلوں میں نہیں ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال اس طرف نہ جاؤں، آئیں اسی اللہ نے جن دلوں میں محبت پیدا کی ہے، اسی انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے حکم دیا ہے کہ یاد رکھنا، اللہ تعبدوا الا ایہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا اپنے والدین کے ساتھ۔ اور اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی نہ کی، ان کی نافرمانی کی، تو گزشتہ جمعے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بہت ساری آیات اور روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر بندہ والدین کا نافرمان ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں۔ فقط ایک غضبناک نگاہ دیکھنا، اس سے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک نگاہ۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھا جائے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں رسول کے جو شخص اپنے والدین کو ایک محبت بھری نگاہ دیکھے، اپنے والدین کو، والدین کے چہرے کو ایک محبت بھری نگاہ دے کے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حج کا تصور کریں، کتنا خرچہ ہے، لوگ جاتے ہیں خرچہ کر کے، شاید وہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن وہی کریم اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے گھر میں جو تیرے والدین موجود ہیں، ان کی طرف سے محبت بھری نگاہ دیکھے گا، تجھے میں حج مقبول کا ثواب دوں گا۔ ایسا حج جو حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا ثواب۔ راوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اب یہ اس حصے کو سمجھیں، یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، یہ روایت کے جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے والدین کو، یعنی والد والدہ جو ہے، اس کو 100 دفعہ دیکھے، تو رسول فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور بزرگوار ہے، یعنی وہ اس کا 100 دفعہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ والدین کا احترام ہے۔ والدین کے احترام کے حوالے سے آیات اور روایات بتاتی ہیں کہ یاد رکھیں، والدین کا احترام کریں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے والدین کی خدمت نصیب فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ والدین کی خدمت جسے اللہ نے نصیب فرمائی ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ میں گزارش کروں کہ بندے آج کل کی دنیا میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت بندے، ہاں جی فلاں مشکل آ گئی ہے، فلاں دربار پہ جا رہے ہیں، فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں، فلاں بندے کے پاس جا رہے ہیں، بڑا مجیب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بعد جا رہے ہیں، تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں، ہزاروں کے خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن روایات بتاتی ہے، او بندہ خدا، تو دیکھ تیرے گھر میں تیرے والدین تیرے ولی موجود ہیں،
جا، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے اور اس کے والدین حیات نہیں ہے، یہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کے والدین حیات نہیں ہے، اپنے والدین، والد یا والدہ کی قبر پہ جائے، ان کے لیے فاتحہ پڑھے، دعا کرے اور اپنی مشکل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ اس کی مشکل دور کر دیتا ہے۔ تیرے ولی تیرے والدین ہیں، والدین کے حوالے سے جو ہے اتنا حکم ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی ایک فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں یاد آ گیا، قرآنی واقعہ ہے کہ یہ اکثر آپ نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو ہے یہ گائے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ گائے، بقرہ یعنی گائے، اس گائے کے حوالے سے پورا واقعہ ہے، پوری صورت ہے اس گائے۔ یہ کون سی گائے ہے؟ آئیں میں آج آپ کو یہ بتاؤں، یہ گائے کون سی ہے؟ گائے یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے والد کی احترام بہت زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ خیال کرتا تھا اپنے والد کا، بہت زیادہ احترام کرتا تھا، خیال کرتا تھا، جو چیز ضرورت ہوتی اپنے والد کو پیش کرتا۔ ایک دفعہ ان کی اپنی دکان تھی، تجارت تھی، ایک دفعہ اس کا والد سویا ہوا تھا، گاہک آ گیا، اور گاہک نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، 70,000 درہم کا فائدہ تھا، 70,000 درہم کا فائدہ جو اسے نفع ہونا تھا، لیکن والد سویا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے والد کی اجازت کے بغیر تو معاملہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں والد کو بیدار نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا میرا والد جو ہے میری وجہ سے بیدار ہو، لہٰذا یہ معاملہ میں ختم کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ میں اپنے والد کو بیدار نہیں کرتا، اسے نیند سے بیدار نہیں کرتا، تم چلے جاؤ۔ اس نے 70,000 درہم کا معاملہ ختم کر دیا، جو اسے 70,000 درہم کا فائدہ ہونا تھا۔ جب وہ گاہک چلا گیا، والد بیدار ہوا، والد نے پوچھا، جیسے ظاہر ہے پوچھتے ہیں کہ آیا گیا جیسے ہی، تو اس بیٹے نے کہا کہ بابا ایک بندہ آیا تھا، اس کا یہ معاملہ تھا، 70,000 درہم کا فائدہ تھا، کیونکہ آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں، اس لیے میں نے اسے بھیج دیا۔ والد بڑا خوش ہوا، خوشی میں اس نے اپنے بیٹے کو ایک گائے دی، بیٹا یہ گائے یہ تمہاری ملکیت ہے اور اللہ تجھے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ ایک گائے دے دی، ادھر اسے بچے کو، بیٹے کو گائے مل گئی، ادھر حضرت موسیٰ کی قوم میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو ہے ایک اپنے خاندان میں گیا، اس نے جو ہے ایک لڑکی کو پسند کیا، اس کا رشتہ مانگا، اسے رشتہ مل گیا۔ اس کا ایک کزن تھا، اس نے جو ہے اپنے خاندان میں رابطہ کر کے وہی رشتہ مانگا، تو ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس رشتے نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو کزن اس کا جو تھا، سکا کزن تھا، اس نے کیا کیا، اس نوجوان کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ایک محلے میں ڈال دیا، ایک جگہ پہ جو جہاں دوسرے لوگ رہتے تھے وہاں اسے ڈال دیا۔ جب ڈال دیا، ڈالنے کے بعد پھر جب دن ہوا تو اس نے کہا واہ ویلا شروع کر دیا کہ کس نے میرے اس عزیز کو قتل کیا ہے، جو وہ اپنا خون بہا دے، اگر بندہ نہیں ملتا تو جس علاقے میں یہ لاش ملی ہے تو سارے محلے والے خون بہا دیں، یعنی دیت دیں۔ اس نے واہ ویلا شروع کر دیا۔ ظاہر قبائلی نظام تھا، قبیلے اٹھے، انہوں نے واہ ویلا شروع کیا کہ بھئی اس نے کس نے قتل کیا ہے، وہ یا قصاص یا دیت جو بھی ہے وہ دیں۔ قاتل نہیں مل رہا تھا۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے آئے، حضرت موسیٰ کے پاس کہ دو خاندانوں اور قبیلوں میں، ظاہر محلے علیحدہ علیحدہ رہتے تھے، محلے میں لڑائیاں اور خاندانوں میں شروع ہو رہی ہیں، بڑی صورت گھمبیر ہے، آپ اللہ سے پوچھیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہوا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ جو قتل ہو گیا ہے، یہ اٹھ جائے گا اور یہ بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ سب بنی اسرائیل والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے گائے کہا ہے کہ یہ بتائیں اس کا رنگ کون سا ہے، کیسی ہونی چاہیے، اس کی
شرائط کون سی ہیں، بتایا گیا کہ بھئی وہ نہ زیادہ موٹی ہو نہ پتلی، خلاصہ زرد ہو، کوئی اس پر نشان بھی نہ ہو، اسے زراعت کے لیے جوتا بھی نہ گیا ہو، اور بھی مختلف شرائط بتائے گئے۔ آخر میں بنی اسرائیل مطمئن ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اس گائے کو تلاش کرتے ہیں۔ اب جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہی بیٹا جو اپنے والد کا احترام کرتا تھا اور جسے والد نے جو ہے یہ گائے دی تھی کہ بیٹا یہ گائے تم رکھو اور اس میں اللہ تجھے خیر و برکت عطا کیا کرے گا، وہ بیٹا جس نے 70,000 درہم کا نفع جو ہے وہ اپنے والد کی نیند پہ قربان کر دیا کہ میں اپنے والد کو نہیں اٹھاتا چاہے مجھے نقصان ہی ہو، باپ نے جو گائے دی تھی وہ پالتا رہا۔ وہی علامات جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہیں، جو حضرت موسیٰ نے بتائی تھیں، وہ ساری علامات اسی گائے میں موجود تھیں اور کہیں بھی نہیں وہ تھی، وہی زرد گائے اور وہی تمام علامات جو ہے وہ موجود تھی۔ اب آئے اور انہوں نے لین دین کیا، سودا کیا۔ انہوں نے کہا سودا جب کرنے لگے، ظاہر ہے بہت اہم واقعہ تھا تو اس کا مسئلے کا حل کرنا تھا، تو اس کی قیمت یہ لگی کہ اس گائے کو کہ ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد یہ جو اس کی کھال ہے سونے سے بھر کے دو، یہ گائے کی قیمت ہے۔ اور کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا تو بنی اسرائیل نے وہ گائے لی، ذبح کرنے کے بعد پورے جو کھال میں جتنا سونا آ سکتا تھا وہ پورا کھال جو ہے سونے سے بھر کے اس بیٹے کو عطا ہوئی جس نے اپنے والد کا احترام کیا تھا۔ اللہ والدین کے احترام کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، بندے متوجہ نہیں ہوتے، دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر والدین کا احترام کرتے رہیں تو اللہ دنیا میں بھی اسباب ایسے مہیا کرتا ہے بندہ جس کی تصور جس کا نہیں کر سکتا۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں والدین کے حوالے سے، یہ اس وقت پھر وہ واقعہ چاہے شاید بتاتا چلوں کہ شاید ذہن میں کمی نہ رہ جائے۔ اسے ذبح کیا گیا گائے کو، اس کا گوشت جو ہے وہ اس مردے کو لگایا گیا، مردہ جو ہے زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ جو میرا جو دیت مانگ رہا ہے، خون بہا جرم جو مانگ رہا ہے، یہی میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اسے پکڑا گیا اور اسے قتل کیا گیا۔ تو والدین کے حوالے سے اتنا زیادہ احترام ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر میں نیکی کرنا چاہوں کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے کرو۔ پھر پوچھا اب میں نیکی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کس سے کروں؟ پھر فرمایا اپنے باپ سے کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ارشاد ہوتا ہے یا رسول اللہ، اے میرے رسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں۔ توجہ سے سنیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کہاں کریں۔ تو پہلا جو حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں، اے رسول انہیں کہہ دو کہ اپنے والدین پر خرچ کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ پہلا درجہ خرچ کرنے کا والدین ہے، والدین پر خرچ کریں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا فلاں پیر کے پاس جاؤں گا، تحفے تحائف لے جاؤں گا اور میرا کام ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یاد رکھ تیرے کام مشکل پھنسی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کا حل چاہتا ہے اپنے والدین کی بارگاہ میں جا، انہیں خوش کر، کوئی ایسا کام کر جو انہیں زیادہ پسند ہو، وہ پسند کرنے کے بعد پھر ان سے طلب کر کے میرے لیے دعا کریں، یہ میری مشکل حل ہو جائے، اور یہ یقین رکھ اللہ تیری مشکل حل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کر، احترام کر۔ بندے ہزاروں کا خرچ کرتے رہیں، لاکھوں کا خرچ کرتے رہیں،
اور اگر ان کے والدین اس سے ناراض ہیں اور والدین کو وہ راضی نہیں کرتا، والدین کا نافرمان ہے، آیات و روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، دنیا کا بھی فائدہ بتا رہا ہوں، ساتھ آخرت کا فائدہ تو پہلے بھی عرض کر چکا، آئندہ بھی بتاؤں گا۔ یہ دنیا کا ایک فائدہ، یہ واقعہ بھی سنایا ہے، یہ امام کا فرمان، توجہ سے سنیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ سکرات موت اس کے لیے آسان ہو، موت آنی ہے نا، سب کو آنی ہے، موت آنی ہے، موت کے مراحل، جب موت آ رہی ہو وہ کیفیت کو سکرات موت کہتے ہیں، سکرات موت آسان ہو، وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ سکرات موت سے بچ جائے، اس کے لیے آسانی مہیا ہو جائے، تو معصوم فرماتے ہیں دو کام کرے۔ دو کام کون سے ہیں؟ پہلا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوسرا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا، پھر نتیجہ بتایا ہے، اسی فرمان کا حصہ ہے، بعد میں نتیجہ بتایا ہے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، پہلی بات یہ ہے کہ سکرات موت سے بچ جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، اس کی محتاجی اللہ دور کر دے گا۔ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، والدین کے حوالے سے انسان جو عمل کرتا ہے، یاد رکھیں وہ عمل جو ہے وہ اگر نیک ہے تو اس کا اثر بھی اس نے دیکھنا ہے، اگر برا ہے تو اس کا اثر بھی اس نے دیکھنا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے، عقل مند یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے نا وہ اچھائی کی جائے، تو پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے گا، اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھائی کرے گی۔ اور ایک فرمان اور آخر میں سناتا چلوں کہ معصوم کا فرمان ہے، اب قیامت میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سید الابرار یوم القیامہ، کہ وہ بندہ قیامت والے دن نیک لوگوں کا سردار ہوگا جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کرے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرے۔ یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد والدین چلے گئے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ پہلی ان کے ساتھ نیکی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کا کوئی واجب ادا کرنا ہے وہ واجب ادا کرے، کوئی حق انہوں نے دینا ہے وہ حق ادا کرے گا، اور اس کے حق ادا کرنے سے وہ اسے اللہ اجر دے گا، کیونکہ والدین خوش ہوں گے، مرنے کے بعد بھی والدین خوش ہوتے ہیں، تو خوش ہوں گے تو وہ سید الابرار ہوگا قیامت والے دن، نیک لوگوں کا سردار ہوگا جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اس دنیا میں اگر اسلام میں آپ کوئی بھی فائدے کی امید رکھتے ہیں، دنیا اور آخرت میں، یاد رکھیں دنیا میں بھی آپ اسلام سے فائدے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ اسلام سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی بھی والدین کو ناراض نہ کریں۔ والدین کو راضی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ کون سے کام ایسے ہیں جو والدین کے نہیں کرنے چاہیے، اس میں کی حد بندی کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔